ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اچھا، انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوست یا پاپا کو بار بار نماز کے لیے جانے کی دعوت دی جائے اور وہ بہانہ بنا دیں نہیں آتے، پھر ہم انہیں پھر سے دعوت دیں گے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ اور ایسے اعمال، یعنی کسی کو نماز کی دعوت دینا اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ شخص نماز کے لیے نہیں آئے گا یا نہیں آتا، اس کے باوجود اگر ہم اس کو دعوت نہ دیں تو کیا گنہگار ہوں گے، یا دعوت دیں دوبارہ تو کیا گنہگار ہوں گے؟ اصل میں نماز کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے نیکی کا حکم دینا، اس میں بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ وہ نہیں آئے گا تو بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کے لیے نماز جاتے وقت نماز کی دعوت دے۔ اسی طریقے سے کسی نیکی کے کام کی جو ہے نا وہ دعوت دے، اگرچہ جانتا ہو کہ بندہ اس کو نہیں کرے گا، پھر بھی کہنے میں حرج نہیں۔ اب کہاں جو ہے وہ بندے کو نہیں کہنا چاہیے، تو ایسی جگہ پہ نہ کہے کہ جہاں خود خطرہ ہو اپنی ذلت کا، کہ اگر ہم اس کو جو ہے نا بندے کو نماز کے لیے کوئی ایسی نیکی کی دعوت دیں گے تو پھر یہ بندہ جو ہے نا پلٹ کے کچھ بولے گا اس قسم سے، یا گالی گلوچ کرے گا یا مارا پیٹی کرے گا، اس طریقے سے لڑائی جھگڑے پہ اتر جائے گا، تو پھر بہتر ہے کہ ایسے شخص کو نیکی کی دعوت نہ دی جائے۔ اور اگر یہی سب برداشت کر سکتا ہے کہ بھئی اگر بکے گا کچھ تو میں صبر کر لوں گا، کوئی دقت نہیں ہے، سننے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر بھی دے سکتا ہے ایسے شخص کو، جبکہ اپنی کسی قسم کے بہت زیادہ خطرے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کے نام سے بہت زیادہ ہی لس جاتے ہیں، تو ان کے پھر پرہیز کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ کوئی نماز کی دعوت یا کوئی جائز کام کی دعوت دینے کے باوجود بھی اس طرف نہیں آتا، تو دوبارہ اس سے ملاقات ہو تو کیا پھر اس کو دعوت دینی چاہیے؟ تو ایسے کیس میں علماء نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام کی دعوت دے اور اس کو یہ چیز معلوم ہے کہ ہمارے یہ کرنے سے یہ بندہ نہیں مانے گا، تو بھی اس کو مستحب ہے کہ نیکی کی دعوت جو ہے وہ دینا چاہیے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ گمان ہو کہ ہم اس کو نماز کی دعوت دیں گے اور یہ نماز اس کو پڑھنا نہیں ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اپنا فرض کو ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے دلوں کو پھیرنا، کیا پتہ ہم اس کو نیکی کی دعوت دیں اور اس کا دل اللہ تعالیٰ پھیر دے اور یہ نماز کی طرف آ جائے، تو پھر ایسے میں نیکی کی دعوت دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسے شخص ایسے معاملے میں نیکی کی دعوت ترک کرتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل سننے میں آیا ہے کہ مولانا صاحب اس چیز کا مطالبہ یعنی کر رہے ہیں علماء سے زیادہ کہ بھئی فلاں کی لڑکی یا مسلمان کی لڑکی جو ہے نا غیر مسلم سے شادی کر لی، اس کا ذمہ دار مولانا ہے، علماء کو قیامت میں کہ جواب نہیں دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو کیونکہ چینل چلانے کے لیے آدمی بہت مبالغے سے بھی کام لیتا ہے، شرعی مسائل زیادہ واقف لوگ ہوتے نہیں ہیں، بس یہ صرف چینل یا ویو کے لیے اس طریقے کے تھمبنیل بنانا ہے، ٹائٹل لکھنا اور اس میں خاص علماء کو ٹارگٹ کرنا کہ جیسے علماء کسی کے باپ کی جاگیر ہیں یا کسی کی ملکیت ہیں کہ وہ جو کہیں گے ان کے حساب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق ان سے حساب کتاب کرے گا۔ تو کسی بھی شخص سے جو ہے نا بروز قیامت جو حساب ہوگا، اگر معاذ اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اس نے غیر مسلم سے نکاح کیا، تو اس کا جواب قوم کے علماء سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے باپ سے ہوگا، اس کے والد سے اور یا پھر اس کے بھائی سے ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی دعوت دے اور اس کے اندر یہ چیز معلوم ہو کہ ہماری نیکی کی دعوت دینے سے یہ بندہ جو ہے وہ عمل کرے گا نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کو نیکی کی دعوت دینا مسلمان پر واجب نہیں ہوتا۔ اور جو کام مسلمان پر واجب نہیں ہوتا تو اس کو شریعت کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اسے گرفت کی جائے۔ مثلا یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نماز پڑھنے جاتے وقت رستے میں کوئی مجھے ملے گا دکان پر بیٹھا ہوا دکاندار، اور میں اس سے اگر کہہ کے جاؤں گا کہ نماز کے لیے آئیے، نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیے نماز پڑھنے چلتے ہیں، اور مجھے یہ چیز معلوم ہے کہ بندہ جائے گا نہیں، مجھے صرف جنرلی کہنا ہے لیکن یہ جائے گا نہیں، تو ایسی صورت میں اگر میں نہیں بھی کہوں گا تو بھی میں گناہگار نہیں ہوں گا۔ یعنی شریعت میں اس جگہ پر گناہ نہیں رکھا گیا۔ یہ جو لوگ مفہوم پیش کرتے ہیں آج کل کہ آپ کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دو گے تو بروز قیامت آپ سے سوال ہوگا، اس کے سوال ہونے کی الگ الگ صورتیں علماء نے لکھی ہیں کہ کب سوال ہوگا، کب نہیں ہوگا، کب بندہ گناہگار ہوگا، کب نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر والد کو یا دوست کو نیکی کی دعوت دی کہ بھئی آپ نماز کے لیے آئیے یا نیک کام کے لیے آئیے، اجتماع کے لیے آئیے، یا کوئی علاقے کے اندر دورہ ہو رہا ہے اس کے اندر شامل ہوئیے، تو یہ سب اچھی بات ہے، دینی چاہیے، لیکن نہیں مانے گا بندہ تو بھی آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کو نیکی کی دعوت کا ثواب مل جائے گا، اسی لیے دینا چاہیے، لیکن آپ پہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ ترک بھی کر دیں، خود نماز کو چلے جائیں
سامنے دکاندار بیٹھا ہے وہ نماز وہ نہیں پڑھتا جانتے اور اس کو آپ نہیں بھی کہیں گے تو گناہ آپ کے سر پہ نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ گناہ کس صورت میں سر پہ ہوگا کہ بندہ نیکی کی دعوت نہ دے، تو گناہ ایسی صورت میں ہوگا کہ جب کسی کے بارے میں یہ چیز معلوم ہو کہ یہ بندہ یہ نیک عمل کرتا ہے لیکن یہ کسی وجہ سے بھولا ہوا ہے، اگر اس کو یاد دلا دیا جائے تو یہ فوراً اس کام کو کرے گا۔ اس کی ایک مثال ایسے سمجھیں کہ کوئی شخص نمازی ہے اور وہ سو رہا ہے اور اس کے پاس یا گھر والا یا کوئی ایسا شخص جو اس کے قریب میں جس کے وہ سو رہا ہے وہ جانتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ شخص جو ہے وہ نمازی نماز پڑھتا ہے، اگر میں اس کو اٹھا دوں گا تو یہ یقینی طور سے نماز پڑھے گا، یعنی نماز سے بھولا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس شخص پہ واجب ہے کہ یہ اٹھائے۔ یہ وہ نیکی کی دعوت ہے کہ جس کے بارے میں اگر بندے نے نہیں کرا تو اس سے سوال ہوگا کہ تم اس کو اٹھاتے تو یہ نماز پڑھتا، تو ایسی صورت میں اس کو اٹھانا پھر ضروری ہے اس شخص کے اوپر، تو اس کو اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا کیس اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے افراد سو رہے ہوتے ہیں لیکن معلوم ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھیں گے نہیں، اگر پڑھنے والے ہوتے تو اسی حساب سے اپنا الارم وغیرہ لگا کے یا سونے کا ٹائمنگ وغیرہ سیٹ کر کے سوتے، تو ایسی صورت میں پھر ان سوتے ہوئے کو اٹھانا یہ واجب نہیں۔ ایگزامپل کے طور پہ اس میں خواتین کے بھی سوال آتے ہیں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کہ نماز پڑھنے کے لیے خواتین اٹھتی ہیں تو شوہر کو نہیں اٹھاتی ہیں، تو وہ پوچھتی ہیں کہ ایسے میں ہم گناہ گار ہوں گے؟ تو اگر آپ جانتی ہیں کہ شوہر نمازی ہے اور اگر اس کو اٹھاؤں گی تو نماز پڑھے گا، یعنی یہ سو رہا ہے لیکن نماز اس کا پڑھنے کا ارادہ پڑھتا ہی ہے، تو اس صورت میں عورت کو اٹھا دینا اس کو واجب ہے کہ وہ اٹھائے، اس کی نماز قضا ہونے سے پہلے اس آدمی کو نماز کا حکم دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت جانتے کہ میں اٹھا دوں گی تو نماز پڑھ لیں گے، تو پھر اس میں بھی بہتر ہے، مستحب ثواب کا کام ہے کہ اس کو اٹھائے اور نماز کی دعوت دے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ایسے میں شوہر کو اٹھا دینا چاہیے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر عورت نے اٹھایا تو اٹھتے ہی ایک تھپڑ اس کے پڑے گا، تو پھر اس صورت میں عورت کو اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے، یا اگر یہ جانتی ہے کہ اگر اٹھتے ہی صبح صبح اگر میں نے فجر کے لیے اٹھا دیے تو گالیاں بکنا شروع کر دیں گے، یا جو ہے نا نماز میرے لیے دشواری ہو جائے گی، آزمائش ہو جائے گی، تو اس صورت میں وہ نہیں بھی اٹھائے گی تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اتنا ہے کہ عورت کو یہ صورت معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں نہیں بھی پڑھتے، تو پھر اس کو اٹھانا چاہیے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا کر دے کہ بیوی اس کو اٹھائے کہ نماز کا ٹائم ہے، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، اور اس شخص کے دل میں یہ بات آ جائے، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، بندے کو اپنی ذات پہ اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میں یہ کروں گا تو بندہ نیکی کی طرف آ جائے گا، تو پھر اس صورت میں ان کو اٹھا دے کہ بھی نماز پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، جب کہ اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، آدمی کے کچھ کہنے سننے کا خطرہ نہ ہو، تو پھر اس میں نماز کے لیے اٹھا دینا چاہیے۔ تو یہ سب صورتیں تھیں کہ جس کے اندر سوال جو ہے نا لوگوں سے کب ہوگا کب نہیں ہوگا، ہر کیس میں علماء کو ٹارگیٹ کرنا کہ فلاں کا لڑکا شراب پی رہا ہے تو قوم ذمہ دار ہے، قوم اس طرف جا رہی ہے تو علماء ذمہ دار ہے۔ علماء باپ کے نوکر تھوڑی نہ ہے کہ ایک ایک کے گھر پہ جا کر اس کو سمجھائیں گے کہ یہ کرو وہ کرو، کیا ایسا کرنے والے لوگ ظاہر ہے کہ گوبر تو نہیں کھاتے، روٹی کھاتے ہیں، تو ان کو خود اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے اور دین اور مذہب کیا ہے ان کو سکھانا چاہیے۔ سکھائیں نہ سکھائیں وہ دوسرے ذمہ دار ہیں، اور دنیا داری کی ساری چیزیں لاگے والدین دیتے ہیں وہ ذمہ دار ہے، لیکن لڑکا اگر کوئی خلاف شرع کام کرے تو اس کے ذمہ دار مسجد کے امام ہو جائیں گے، وہ علماء ہو جائیں گے۔ یہ بھی لوگوں نے ایک الگ طریقہ نکالا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار